السلام علیکم، میں ہوں جنہ ایک بار پھر سے بھی سولوو پہ، اور ہمیشہ کی طرح جیسے ہم اپنی خوبصورت مہمان کو دعوت دیتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ستارہ آرزو۔ السلام علیکم مس، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے۔ اللہ کا شکر، اللہ پاک ہمیشہ خیریت ہی رکھیں۔ کیا مصروفیت ہے آج کل؟ آج کل چھٹیاں ہوئی ہیں اور کافی لمبی ہیں۔ ہاں، بچوں کو بہت لمبی ہے۔ میں چونکہ آبویسلی اسکول میں ہی ہوتی ہوں، میرا یہ ہے کہ میں چھٹیاں لے لیتی ہوں، بیکاز میں ایڈمن میں ہوں نا، تو ایک ہفتہ لے لی چھٹی، پھر ایک ہفتہ آ گئی اور پھر ایک ہفتہ، اس طرح میں چھٹی ڈیوٹیز ہوتی ہیں نا ہماری، ڈیوٹیز ایڈمن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، تو یہ ہفتہ میرا آف تھا، چھٹی پہ تھی میں۔ صحیح، زبردست۔ تو چھٹیوں میں کیا کیا؟ آؤٹ اسٹیشن وزٹ کیا؟ ابھی تک ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ ہفتے کے 7 دن، پہلے تو آپ ہفتے کے 7 دن کی سٹوری سنا دیں ہمیں۔ اچھا، ایسا کہ لگتا جب آپ پہلے ایکچولی سیٹرڈے سنڈے ساتھ ہوتا ہے، پھر ہفتہ پورا 7 دن کا ہوتا ہے، پھر تو وہ 9 دن بن جاتے ہیں۔ تو وہ یہ تھا کہ شروع میں لگتا تھا کہ یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا اور مزہ آئے گا، لیکن وہ ہفتہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلا۔ صحیح، تو بس چھٹیاں ختم ہو گئی، چھٹیاں ختم ہو گئی، ایک ہفتے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ویسے، لیکن 7 دن ہوتے ہیں ہفتے میں۔ ہاں، ہفتے میں 7 دن ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ہفتے کا کیلنڈر کیسے ترویج ہوا تھا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ہے، آپ کو اسی لیے تو بلایا۔ بڑی ہم دیکھیں ہسٹری سے، آپ کو شوق ہے؟ آپ کو ہسٹری کا؟ بالکل ہے، تاریخ اور بعض اوقات نا، مجھے تو شوق مجھے بہت زیادہ پڑھنے کا شوق ہے، ڈاکیومنٹریز پڑھتی رہتی ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی پڑھی، ہفتے کے اتفاق سے ہفتے کے بارے میں ہی پڑھی۔ ہمیں لگتا تھا نا کہ کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے اور سرکولیشن ہے سورج کی اور چاند کی، اور بس یہ ہفتہ کسی طریقے سے وہ ہو گیا، ترویج ہو گیا۔ یہ بڑی میں نے انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹری بڑی دلچسپ مجھے لگی کہ ہفتہ 4000 سال پہلے یہ ترویج پایا گیا تھا۔ یہ عموماً شاید کچھ لوگوں نے پڑھا ہو، کچھ کا آئیڈیا ہو، بٹ میرے لیے بہت نئی چیز تھی۔ ہمارے بچوں کو بھی آج کل کے، میرا نہیں خیال کہ یہ پتا ہوگا کہ ہفتے کے 7 دن کی 4000 سال پہلے قدیم عراق کی جو تہذیب تھی، بیبلیون اور نینوا جو تہذیب تھی، یہ انہوں نے ایکچولی کیا تھا، بیسیکلی ترویج پایا تھا اس وقت سے۔ اور بیبلیون کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے، میں تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں۔ صلاح الدین ایوبی، نہیں، بیبلیون 4000 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں میں۔ جی بالکل، صلاح الدین ایوبی کی بھی کہانی پڑھے تو وہ تب کی کہانی ہے جب غوث پاک سرکار بھی ہوا کرتے تھے، اور بابا عبد القادر جیلانی سے ملنا بھی ہوا۔ ان کی دعا سے ہی انہوں نے یہ جو فتح پائی تھی، یہ بعد میں آیا، یہ اسلامک ہسٹریز، یہ اسلامک سے 4000 سال پہلے۔ بالکل میں تبھی کی بات کر رہی ہوں، 4000 سال پہلے کی سٹوری تبھی کی ہے۔ 4000 سال پہلے مطلب آپ سمجھیں کہ کرسچینٹی بھی نہیں تھی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ بیبلیونک جو سیولائزیشن تھی بڑی ڈیولپ تھی۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ بہت ریسرچ کیا کرتی تھی۔ اب آرٹس کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہینگنگ گارڈنز بھی اس سے سم ٹائمز کچھ سیولائزیشن سے بنائے ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیں بیبلیونک انہوں نے کیا کیا، وہ بڑے ذہین لوگ تھے۔ اور میں 4000 سال بعد سوچتی ہوں کہ 400 سال پہلے ہی آپ کو لگتا ہے بہت پرانا تھا، ہمیں تو 40 سال پہلے ہی پرانا لگتا ہے۔ بالکل، 4000 سال۔ اچھا، وہ کیا کرتے تھے، میں آپ کو بتاؤں سنا، وہ کرتے یہ تھے کہ وہ نا، مجھے لگتا ہے غور و فکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، آپ جا رہے ہیں اور پہلے کے لوگوں میں تدبر زیادہ تھا، آئی گیس۔ ہمارے بچے، ہم لوگ سنتے نہیں ہے نا، ہم لوگ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ٹیکنالوجی شاید زیادہ ایڈوانس ہو گئی اور لوگ سہل پرست ہو گئے ہیں، بالکل سوچنے کے بجائے۔ ایگزیکٹلی، وہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی سے ڈائریکٹ لے لیں بس پتہ چلتا ہے، غور و فکر پہ کم، شارٹ وے پہ چلتے ہیں نا۔ تو وہ جو تہذیبیں تھی نا، وہ کیا کرتی تھی، بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ وہ جب گزرتی تھی چاند کو دیکھتی تھی، جب سیارات پہ سفر کرتے تھے، کہ چاند جو ہے نا، کبھی وہ حیران ہوتے تھے، کبھی چاند پورا ہو جاتا تھا، کبھی چاند آدھا ہو جاتا تھا، کبھی چوتھائی حصہ ہو جاتا تھا۔ شروع میں ان کو پریشان ہوتے تھے کہ کیوں، کیا، کس وجہ سے ہوتا ہے، ایک دم غائب ہو جاتا ہے، ایک دم پورا ہو جاتا ہے۔ اب پھر جب انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جب مکمل ہوتا ہے تو کتنے دن میں مکمل ہوتا ہے۔ انہوں نے دنوں کی کاؤنٹنگ شروع کی، چوتھا کب بنتا ہے، آدھا کب بنتا ہے، 15 ڈیز کا آدھا ہوتا ہے، جب پورا ہوتا ہے تو 29 ڈیز کا ہوتا ہے، پھر انہوں نے 1/4، پھر 1/4، پھر ہاف، پھر فل، پھر انہوں نے کہا کہ 29 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر کے 7 ہفتے کے دن بنائے، اس طرح کیلنڈر انہوں نے بنایا۔ اچھا، وہاں پہ انہوں نے ایک اور چیز بات دیکھی کہ جب وہ سفر کیا کرتے تھے رات کے وقت، بجلی وغیرہ کا کوئی انتظام ایسا تھا ہی نہیں، بالکل، اور وہ آسمان پہ ان کو ستارے، جو سیارے تھے نا، بڑے بڑے ستارے نظر آتے تھے۔ انہوں نے 7 گنے تھے کہ جو ہم عطارد اور مشتری اور زحل، اور ہم نے جو ہماری سولر سسٹم ہے، یہ اس وقت، یعنی کہ آپ دیکھیں، یہ فکشن تھا یا ریالٹی؟ یہ ریالٹی تھی۔ اچھا،
یہ ریالٹی تھی جو ثابت ہو رہی ہے کیلنڈرز کے ذریعے اب تک. لیکن اب دیکھیں یہ جو تھا نا لیب بھی نہیں تھی, کوئی خوردبین بھی نہیں تھی, تو اس وقت سے یہ آغاز ہوا تو غور و فکر کا. پھر وہ آہستہ آہستہ رومن امپائر میں آیا, رومن امپائر کے ذریعے پورے یورپ میں چلا گیا, پھر یورپ نے اس کو کیلنڈر بنایا پورا 7 days کا. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا اس کو مذہب کا رنگ دیا, کیونکہ تو ہمیں پہلے پتا تھا, ہماری مذہبی کتابوں میں تھا, کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. لیکن شارٹ کٹ یہ تھا کہ یہ بیسیکلی جو انوینشن ہوئی تھی نا, یہ اس زمانے سے شروع ہو کے اب تک یہاں پہنچی تھی. تو بیسیکلی صحرا تو ان کو جاتا ہے. اچھا سنا, میں یہاں پہ ایک بات اور کرتی جاؤں, مجھے میرے دماغ میں آئی. عموماً ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ اسلامی کیلنڈر اور انگریزی کیلنڈر, یہ بڑی, میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں, یہ انتہائی غلط بات تھی. عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے اور ہجری. اب دیکھیں ایک آپ کہتے ہیں سورج کا, جو سورج سے ہوتا ہے وہ آپ کا شمسی کیلنڈر بالکل ایسے, جو آپ کو جن لوگوں کو عموماً لوگ جن کو انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں. جی بالکل. اور وہ عموماً سوری لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ انگریزوں کا ہے, ہمیں 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر نہیں کہنا کیونکہ انگریزوں کا ہے. یہ غلط نام لگ رہا ہے. اس سے ایسا کچھ تعلق نہیں ہے. وہ شمسی کیلنڈر ہے, شمس بھی خدا کا بنایا ہوا, وہ قمری کیلنڈر ہے, وہ بھی خدا کا بنایا ہوا. اسلامی اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ میں آپ کے چینل کی توسط سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں. بہت خوبصورت پیغام ہے کہ جو تفریق ڈالی جاتی ہے نا, کہ کسی کو بول دیا جائے ہیپی نیو ایئر تو وہ آگے سے کہتا ہے میرا سال تو محرموں میں شروع ہو گیا ہوا ہے. تو بہت ٹائم پہلے تک ہمیں یہی سبق دیے جاتے تھے, اسی طرح سے سمجھایا جاتا تھا. لیکن اب سمجھ میں آیا ہے کہ بھئی چاند سورج بھی کچھ اہمیت رکھتے ہیں, وہ بھی بنائے ہوئے اللہ کے ہیں, اور یہ محرم رمضان یہ بھی کیلنڈر ہے, بس ڈویژنل بالکل کیلکولیشن ہے یہ ہمارے کی. اور دیکھا جائے تو چاند اور سورج کی ہی کھیل ہے, چاند اور سورج کا تماشا ہے, جو کہ ہم ہفتوں میں, مہینوں میں, دنوں میں دنوں کا یہ کیلنڈر ہے جس کے اکارڈنگ ہم نے کام کرنا. اس لیے میں نے آج آغاز یہیں سے کیا کہ ہفتے کے 7 دن ہیں, آپ کا کیا معمول ہوتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات ایز اے فن میں ایڈ کر رہی ہوں. چاند کی آپ نے بتائی سٹوری کہ رات کے ٹائم کیلنڈر کی کیسے انہوں نے کیا, بیبلیون نے چاند کو بھی دیکھتے تھے, ستارے نظر آتے تھے رات کے ٹائم میں. وہ روشنی تو چاند کی ہے نا جب ہمیں ستارے نظر آتے ہیں. چاند تو اپنے محبوب کو بھی بولا جاتا ہے, پھر وہ کب پورا ہوتا ہے اور کب آدھا ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ہی پورا ہوتا ہے. وہ تو آدھا بھی ہوگا تو اس کو تو پورا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنے محبوب کی طرف, اپنے چاند کی طرف کب بڑھ رہی ہیں, تھوڑا سا ہمیں یہ بھی پتا چل جائے. میرا نہیں خیال کہ میرا کوئی محبوب بھی ہوگا. میں اپنی محبوب آپ ہوں, میں اپنی محبوب آپ ہوں. یہ سیلف لو تو بہت ضروری ہے. جب تک یہ تو مذاق کی بات ہے, لیکن کوئی بھی انسان بنا جوڑے کے میرا نہیں خیال کہ نہ تو مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی پیدا ہوا ہے. یہ بیسیکلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپروچ کیا ہے. ہاں ایسا ہے کہ کمپینین شپ بہت ضروری ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم محبوب کے ساتھ, آپ کے چاند کے ساتھ ملیں گے, تاکہ ہفتے کے 7 دن ہمیں بھی سمجھ میں آئے. جلدی نہیں ہے مجھے, تھوڑا سا ویٹ کیجیے سنا, آپ کو ضرور بلاؤں گی, آپ بالکل فکر نہ کیجیے. بہت شکریہ میں صاحب کا, آپ ہمیشہ ہماری دعوت پہ حاضر ہوتی ہیں, اور خوشی ہوتی ہے, اور آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ہمیں بھی ملتی ہیں, اور ہمارے ویورز بھی ضرور سیکھتے ہوں گے. آپ کا اگر کوئی ٹاپک ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ستارہ میڈم کی زبانی آپ تک پہنچائیں, تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اور غور و فکر کرتے رہیے گا, ضرور, بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے آج کے بچوں کے لیے میسج ہے, غور و فکر کیجیے, ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, خیال رکھیے, تب تک اپنا اللہ حافظ.